جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے. اجہل آدمی، وہ انجینئر بدبخت، یہ جہلم کا جہنمی اور جہلم کا وہ بدبخت. انجینئر مرزا مردود، جھوٹا کذاب. جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے. راب سے شیعہ کا ایجنٹ ہے. وہابی ہے. قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص. فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار. کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا. فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو. پتہ کو فرق کہا جاتا ہے، وہ درخت سے الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتہ الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دیا، ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت. اللہ کے واسطے بچو. دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے. اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں. فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے. بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے. بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی. میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار. اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے کو. اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو. اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو. اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو تمہیں فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے، اس کے قریب نہ جاؤ. امت بنو، امت بنو. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ. کہاں ہے امت مسلمہ؟ کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں. There is no Muslim Ummah present at this time. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجیے. تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تفرقہ یہ تم اور میں اور. جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور، یہ کام غلط ہے. اس سے توبہ کرو. لیکن اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھ کے ان کے سینے سے لگنا شروع کرو. نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے. ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آفشوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آفشوٹ نصیریت. حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں. اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا. اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ. المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے. اور اللہ کا شکر ہے، امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے. پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں. پوچھا کہ کافر، کہ کافر بھی نہیں ہے. اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی؟ مسلم. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ.